وصل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. حضرات محترم، گزشتہ 4 رکوعوں سے بنی اسرائیل کی بدعمالیوں اور بے اعتدالیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اللہ نے ان پہ جو بے شمار انعامات اور احسانات کیے تھے ان کا بھی تذکرہ ہوا ہے. ان ساری باتوں کے باوجود کہ انہیں اپنی خباثتوں کا پتہ بھی تھا، اس کے باوجود ان کا ایک بڑا عجیب و غریب عقیدہ تھا جس کا تذکرہ ان آیات میں کیا گیا ہے. وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا کی عمر 7,000 سال ہے اور ہر 1000 سال کے بدلے ہمیں ایک دن عذاب ہوگا، یعنی 7 دن عذاب ہوگا، اس کے بعد ختم ہو جائے. بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے. خیبر یہودیوں کا ایک خالص شہر تھا. یہ مدینہ منورہ سے 70 میل تقریباً فاصلے پہ ہے. آپ وہاں تشریف لے گئے. آپ نے یہود سے کچھ سوالات کیے. ان میں ایک یہ بھی تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ باوجود اپنی بے شمار بے اعتدالیوں کے، ظلم و ستم کے، سود خوری کے اور بہت سی چیزیں جو تمہارے اندر موجود ہیں، پھر بھی کہتے ہو ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. اگر تمہیں نکالا جائے گا تو پھر کسے رکھا جائے گا؟ انہوں نے فوراً کہا جی آپ اور آپ کی امت کو نعوذ باللہ. آپ نے فرمایا تم دفعہ دور ہو جاؤ، تم ہی وہ لوگ ہو جو ہمیشہ جہنم میں رہو گے. اور یہ بات یاد رکھیں، ابد الاباد جہنمی 2 لوگ ہیں صرف. ایک وہ لوگ جو کافر ہیں، ایک وہ لوگ جو مشرک ہیں. اس کے علاوہ جو انسان گناہگار ہے لیکن وہ ایمان رکھتا ہے اللہ اور اس کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دن تو نہیں گنے جا سکتے لیکن وہ اپنی خطاؤں کی سزا بھگت کے بالآخر جہنم سے نکل جائے گا. لیکن یہود کے اندر یہ دونوں گناہ موجود تھے، یہ مشرک بھی تھے اور کافر بھی تھے، کیونکہ باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود یہ آگ پہ ایمان نہیں لائے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی بھی یہودی یا عیسائی وہ کسی کچے گھر میں رہتا ہے یا پکے گھر میں، اس کے کان میں میری رسالت کی بات پہنچ گئی اور وہ مجھ پہ ایمان نہ لایا تو وہ جہنم میں جائے گا. تو اس لیے اسلام کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں اگر رسول اللہ پہ ایمان لائیں گے تو ان کے لیے تو خیر کا رستہ ہے، مگر نہ کا خیر کا رستہ کوئی بھی نہیں. اور یہاں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اللہ نے کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ لکھ کے نہیں دیا ہوا کہ وہ جو مرضی کرتے رہے.
جس طرح کہ آج ہمارے اندر بھی بہت سے لوگ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں. سجدہ اللہ کی ذات کے لیے ہے، وہ قبروں پہ کرتے ہیں. دعا اللہ کے لیے خالص ہے، وہ قبروں والوں کے لیے سامنے کرتے ہیں. اور اسی طرح شفاعت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ کسی کو دے لیکن وہ سمجھتے ہیں جی فلاں ہمیں جھڑا لے گا، اللہ کی کیا ضرورت ہے کہ وہ نہ مانے؟ الیاذ باللہ. اس لیے یہ ایسے برے عقیدوں کو نہیں بنانا چاہیے. یہود نے باوجود اپنی بے اعتدالیوں کی یہ بات کہی، وقالوا کہنے لگے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. کل اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انہیں کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تمہارے ساتھ اللہ نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے؟ اگر ایسا کیا ہے تو فلن یخلف اللہ عہدا، اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا. لیکن حقیقت بات یہ ہے ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے اوپر وہ بات کہہ رہے ہو جو تم جانتے ہی نہیں کہ تم کیا بات کر رہے ہیں. پھر آپ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا من کسب سیئات، کیوں نہیں جو انہوں نے برائیاں کمائی ہیں، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، یہ ان کی برائیاں انہیں ضرور گھیریں گی. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے. الیاذ باللہ. اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ برائیاں انسان کو جب گھیر لیں تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوتا ہے. اگر انسان جنت میں جانے کا متمنی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کا رستہ یہ بتایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، پھر نیک عمل کیے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اب جہنم کا رستہ خطائیں ہیں، گناہ ہے، نافرمانیاں ہیں، کفر ہے، شرک ہے. اور جنت کا رستہ ایمان اور نیک عمل ہے. اللہ نے ہمیں انتخاب کے لیے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں. اللہ ہمیں ایمان اور نیک عمل والا رستہ منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی رستہ جنت کی طرف جاتا ہے. اللہ اسی رستے پہ چلائے اور ہمارے انجام کو جنت تک کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر